ڈاکٹر صداقت صاحب، مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنا ہے اور سیدنا ابو طالب ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں اور کوئی باغ ایسا نہیں، کوئی گلشن ایسا نہیں، کوئی بازار ایسا نہیں، حرم سین حرم ہو، گلیاں ہو، بازار ہو، ہر جگہ ان کو سیر کراتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت ہے، بہت خوبصورت جی۔ پہلے تو آپ کا شکریہ اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے دین فطرت کی فطرت سے آغاز کیا ہے، بہت شکریہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ تاریخی شواہد تو حضرات میرے ساتھ ہی دے رہے ہیں۔ آپ نے بہت بڑی کتاب لکھی ہے، کوئی خاص باتیں سیدنا ابو طالب کی بتائیں۔ میں نے 12,500 صفحات پر مکمل تھیسس لکھا ہے شان ابو طالب پر۔ اچھا، اور اس کا پہلا مقدمہ آپ کے پاس ہے۔ اچھا، یہ مقدمہ ہے؟ یہ مقدمہ ہے، کتاب نہیں ہے۔ ٹھیک، اس میں صرف چند معروضی باتیں کی ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، میں میرا خیال ہے ابھی دکھائی دوں ناظرین کو، آپ نے بات کر دی۔ یہ ہے جی کتفان ابو طالب اور قرآن عظیم، یہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے، یہ میں دکھا رہا ہوں آپ حضرات کو۔ یہ کوئی 900 صفحے کی کتاب ہے، یہ ڈاکٹر صاحب مقدمہ ہے اور مقدمہ ہے، کہہ رہے ہیں 12,000 صفحات میں نے لکھے ہیں، تو ابھی باقی جو ہے وہ والیوم چھپیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے تاریخی شواہد پر گھٹ اعتماد کیا ہے، قرآن کی آیات پر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے ان کی شخصیت کا سارا مطالعہ قرآن سے پیش کیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور حیرت والی بات ہے کہ ان کی آغوش محبت میں 4,500 قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ واہ، جو شخص اتنا قرآن کو سمجھتا ہو اس کو لا الہ الا اللہ کی 4,500 اچھا 4,500 آیتیں، صرف 27 صورتیں یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہیں۔ ٹھیک، 10 سال تک جتنا نزول قرآن ہوتا رہا، یا حضور ان کی آغوش میں ہوتے یا ان کے پہلو میں ہوتے۔ یعنی 114 کل صورتیں ہیں، ہاں جی، اور ان میں سے آپ کے بقول 6,666 آیات ہیں نا، ان میں سے 4,500 یہ صورتوں کی بات کر رہے ہیں۔ صورتیں تھی نا 114، ہاں، تو 27 صورتیں جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مدینہ منورہ، باقی سارا مکہ میں نازل ہوا۔ اور اس میں سے بھی وہ 3 سال الگ کر کے پھر میں نے اس کی ضرب تقسیم کی ہے، تقریباً 4,500 قرآن کی آیتیں آغوش ابو طالب علیہ السلام میں نازل ہوئی ہیں۔ اور قرآن سے ان کا ربط ایسا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا قرآن اس کی تائید میں اترا، ماشاءاللہ، اور جو کچھ کہا اس کی تائید قرآن حکیم نے کی۔ میں نے 100 سے زائد موافقات قرآن حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ تلاش کی ہیں۔ آپ نے ان واقعات کی طرف اشارہ فرمایا کہ گلیوں میں اٹھا کر پھرتے تھے۔ پہلا یوم ولادت ہے، پہلا دن ہے۔ سب سے پہلے جناب عبد المطلب علیہ السلام حرم نبوت میں حاضر ہوئے تو حضور کو اٹھا کر چوما اور یہ کہا کہ الحمدللہ الذی آتانی الغلام قد ساد فی الماد فی الغلمان، اللہ تیری حمد ہے، تو نے ایسی عظیم ذات ہمیں عطا فرمائی، یہ پنگوڑے میں تاجدار لگتا ہے۔ واہ واہ واہ، قریب میں حضرت ابو طالب کھڑے تھے، کہنے لگے ابا جی تضمیناً کچھ کہوں؟ فرمایا کہو۔ کہا فمن مثلہ ای معمل اذا قاسہ الحکام عند التفاضل، آپ تو ان کو پنگوڑے میں تاجدار دیکھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، میری نگاہ بصیرت دیکھ رہی ہے کہ قیامت تک آنے والے تاجدار، سب تاجدار اپنے تاج سجا کر جب آئیں گے تو میرے محبوب کا جب طلوع ہوگا ان تاجداروں میں تو ان کے قدموں میں گر جائیں گا۔ کون ہے اس تاجدار کی مثال؟ فمن مثلہ ای محمد۔ اور پھر حضور کو لیا، قبلہ غازی صاحب فطرت خود بولتی ہے اور اس کا ایک حسن ہے۔ اٹھایا حضور کو اور دائیں رخسار پر بوسہ دیا۔ بوسہ دیتے ہوئے جو لمس نبوت کا فیض اندر داخل ہوا تو جذباتی انداز میں بولے ملک الناس لیس لہ شریک هو الوهاب والمبدئ والمعید ومن تحت السماء لہ بحق ومن فوق السماء لہ عبید۔ اس بے مثال بنانے والے کو کوئی لا شریک ہی بنا سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ پھر پہلی لوری آپ نے دی۔ ایک اور شعر، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز۔ جی سبحان اللہ۔ پہلی لوری جناب ابو طالب علیہ السلام نے دی، اور کہتے کیا ہیں حضور کا بایاں رخسار چوم کر۔ تاریخی شواہد اپنی جگہ پر بحال ہیں، میں نے ان کو کبھی نہیں چھیڑا، میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ابھی نزول وحی کو 40 سال باقی ہیں،
اور پورا جزیرہ عرب فترۃ الوحی سے گزر رہا ہے، ٹھیک، لفظ نبوت سے کوئی آشنا ہی نہیں ہے، تو پہلے اٹھایا اور بائیں رخسارے پر جب بوسہ دیا تو یوں لہرا کر کہا انت النبی محمد اللہ اغر مسود سبحان اللہ، لمسودین اکارم تابو و تاب المولد نعم العرومۃ اصلها وامر الخدم الاوحد وانی تزام لم امت وانا الشجاع الاربد سبحان اللہ، وبنو ابیک کانہم اسد کانہم اسد الارین توقدوا. یہ پہلی لوری ہے. ذرا اس کے ترجمہ کر دیں جو ابھی اشعار آپ نے. شعر یہ انت النبی محمد، ابھی قرآن بھی خاموش ہے، وہی بھی خاموش ہے. یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی محمد، اے محمد انت النبی محمد، تو صرف نبی نہیں، نبیوں کا بھی سردار ہے. سبحان اللہ. لمسودین اکارم تابو و تاب المولد، تیرے حسن کی وجہ جتنی ہے، تو نے جہاں قدم رکھا ہے اس جگہ کو بھی روشن کر دیا. واہ واہ واہ، نعم العرومۃ وصلها، تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. تیری اصل اور نسل، تیرے اجداد کریم اتنے بلند ہیں کہ آسمان کے ستارے بھی ان کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے. اور اگر کوئی مجھ سے حوالہ پوچھے کہ میں اپنے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان عظما کی کوئی تاریخی حقیقت یا کوئی شواہد بیان کروں، وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی تاریخ کا ورق نہیں پلٹوں گا، میں کوئی علمی شواہد نہیں پیش کروں گا. اس حسن عظمت کو بیان کرنے کے لیے امر الخدم الاوحد بطور حوالہ حضرت ہاشم کو پیش کروں. اور پھر کہتے ہیں رخسارہ چوم، پھر ماتھے پر بوسہ دیا. اچھا، کہا میں دیکھ رہا ہوں. غازی صاحب یہاں قابل غور بات ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام ابھی نہ صاحب وحی ہیں نہ صاحب الہام ہیں. ٹھیک، یہ سارا فیضان کیسے آیا ہے؟ لمس نبوت کا لمس نبوت مصطفیٰ نبوت کو. اور کہہ کیا رہے ہیں؟ آنے والے حالات کو دیکھ کر حضور کو جس طرح ہم آزان دیتے ہیں کانوں میں، اس طرح سنا رہے ہیں. وَأَنِّي تُزَامُ لَمْ أَمُتْ، وہ وقت آئے گا جب کفر کی یلغار سامنے آئے گی تو میں اکیلا سینہ پیش کر دوں گا. اگرچہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا لیکن اے محمد تیرے دشمنوں سے ایسے لڑوں گا جس طرح کچھار میں بیٹھا ہوا شیر اپنی شکار پر دھاڑتا ہے، ایسے ہی قابو کر لیتا ہے. میں تیرے دشمنوں کو دبوچ لوں گا. اور ایسا ہوا. واہ 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 واہ. جب حضور کو روکتے، اور پہلے حضور خود خاموش تبلیغ کرتے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں بازو پکڑا، کہا چھپ چھپ کے حقائق نہیں بیان کی جاتے. فَاسْدَا بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غِضَاضَةً، سبحان اللہ، اٹھ سبحان اللہ، حرم بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے کہو لا الہ الا اللہ. واہ واہ واہ، واللہ لا يصل الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا. جب تک میرے وجود میں سانس ہے کوئی آنکھ تیرے طرف نہیں ہو